اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں ہماری گفتگو اب تک جو ہوئی ہے وہ ہم نے کل کے درس میں یعنی گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی کہ مجتہد اور عالم کو کیسے پہچانیں، کیا اس کا طریقہ ہے۔ یہ ہم نے اجتہاد اور تقلید کے درس میں بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں۔ الف ب جیم، 3 طریقے آپ کو بتائے تھے، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، ہاں آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ پھر گفتگو اور بحث ہوئی تھی نمبر 2، مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے طریقے۔ مجتہد کے فتوے کو معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے۔ پہلے والے میں کیا تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص عالم ہے اور مجتہد ہے۔ اس کے بارے میں 3 طریقے بتائے تھے، الف ب جیم۔ الف ب جیم طریقہ نہیں ہے، سوچو الف ب جیم آپ سے پوچھے مجتہد کو پہچاننے کیا طریقہ ہے تو آپ کہیں 3 کہ کون کون سے، کہ الف ب جیم۔ ایسا نہیں ہے، الف ب جیم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی الف نمبر 1 یعنی نمبر 2، جیم یعنی نمبر 3، یعنی مجتہد یا عالم کو پہچاننے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ وہ طریقے آپ کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھائے تھے اور بتائے تھے۔ دوسرے یہ کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے طریقے کیا ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے مرجع اور مجتہد کا فتویٰ یہ ہے۔ مثلا جو لوگ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اب ان کو کیسے پتہ چلے کہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ رہبر معظم کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ تو کیسے پتہ چلے اس کے بھی کچھ طریقے بتائے ہیں، 1 2 3 4 طریقے اس کے بتائے ہیں، صحیح، وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا تھا، امید ہے کہ آپ نے یاد کیا ہوگا۔ نمبر 3، اگر مجتہد عالم کا کسی مسئلے میں فتویٰ موجود نہ ہو تو مقلد کیا کرے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مجتہد عالم کا جس کی آپ تقلید کرتے ہیں فتویٰ موجود نہیں ہے تو مقلد کیا کرے، کسی دوسرے مجتہد کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں، جو اس مسئلے میں صاحب فتویٰ ہے، یعنی اس کے یہاں فتویٰ وہ پایا جاتا ہے اس بارے میں۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس مجتہد کی طرف رجوع کرے وہ دوسروں سے عالم ہو، عالم یعنی سب سے زیادہ جاننے والا، جو اس وقت کے مجتہدین ہیں ان مجتہدین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ نمبر 4 بتایا تھا کہ اگر مجتہد کا فتویٰ کسی مسئلے میں بدل جائے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے فتوے پر عمل کرے، یعنی جو فتویٰ کل مجتہد کا تھا آج اس کا فتویٰ بدل گیا تو جو اس کے مقلد ہیں وہ کل والے پہ عمل کریں گے، آج والے پہ عمل کریں گے، آج والے پہ عمل کریں گے۔ نمبر 5 یہ آپ کو بتایا تھا کہ جن مسائل سے عام طور پر ایک مکلف کو سابقہ پڑتا رہتا ہے، یعنی ایسے مسائل جن سے عام طور سے لوگوں کو سابقہ یعنی ان کو وہ پیش آتے رہتے ہیں، ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، عام طور سے لوگوں کو ایسے مسائل جن کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے تو ان کا جاننا ہر مکلف یعنی بالغ و عاقل جس پر تکلیف شرعی یعنی احکام کیا ہوتے ہوں، عائد ہوتے ہوں، یعنی فرض ہوتے ہوں،
ان کا انجام دینا ان کو اوپر بجا لانا واجب ہوتا ہو. صحیح. تو ان کا جاننا کیا ہے؟ واجب ہے. ایسے احکام کہ جو آپ کے لیے روزانہ ضروری ہیں، آپ کو ان کی روز ضرورت پڑتی ہے. صحیح. وہ احکام جن کی آپ کو روز ضرورت پڑتی ہے، ایسے احکام ہے نا، ایسے احکام ہے جن کی آپ کو روز ضرورت پڑتی ہے، پڑھ سکتی ہے. نماز کے احکام ہے تو آپ کے لیے ضرورت پڑتی ہے نا. آپ ایک وقت میں عربی زبان نہیں سیکھنا چاہتے، نہ سیکھو، روز کی ضرورت آپ کو نہیں پڑ رہی اور اس کی آپ کو اشد ضرورت بھی نہیں ہے. عربی آپ نے وہ نہیں پڑھنا چاہتے، نہ پڑھیے. آپ نہیں پڑھنا چاہتے، صرف نہ پڑھیے، منطق، فلسفہ. لیکن جو احکام ہیں ان کی ضرورت تو آپ کو روز پڑتی ہے. کہہ رہے ہیں ان کا جاننا واجب ہے، تو لہٰذا ہمیں ترجیح دینی چاہیے ان کو سیکھنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے کہ ہم احکام کو سیکھیں. نماز کیسے پڑھیں، روزے کے کیا احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، وضو کیسے کریں، تیمم کیسے کریں، سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ روزانہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا پڑھ سکتی ہے. ان کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑھ سکتی ہے. یہ پڑھایا تھا کہ مکلف کون ہے، مکلف کسے کہتے ہیں. کہہ رہے چونکہ یہ اصطلاح آپ کو آخر تک چلے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے پڑھتے پڑھتے یہ اصطلاح آتی رہے گی. اگر آپ نے اب نہیں یاد کیا تو پھر بڑھاپے میں یہ تھوڑی یاد کرو گے. پڑھانے والے آپ کو بڑے بڑے اساتذہ آیت اللہ حضرات یہ سوچیں گے آپ کو تو پتہ ہے کہ مکلف کسے کہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سمجھو ان کا درس، ان کی کلاس کو کیسے سمجھو گے. تو کہہ رہے ہیں کہ مکلف کون ہے؟ بالغ و عاقل افراد کو مکلف کہا جاتا ہے. وہ افراد، افنان صاحب، وہ افراد ماشاء اللہ، وہ افراد جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نابالغ کو اور بے وقوف کو مکلف نہیں کہا جاتا. اگر ایک انسان 25 سال کا ہے، اللہ نہ کرے مگر بے وقوف ہے، اللہ نہ کرے اس کے پاس عقل نہ ہو، تو وہ مکلف ہے عابد صاحب؟ کہہ رہے ہیں مکلف ہے. مکلف نہیں ہے وہ. عقل ہونا ضروری ہے، 25 سال ہو نہیں، عقل ہونا ضروری ہے. 15 سال کی عمر ہو لڑکے کی اور عقل ہو اس کے پاس، تو پھر وہ مکلف ہے. مکلف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر احکام شریعہ عائد ہو جاتے ہیں، ان کا انجام دینا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. صحیح. بالغ و عاقل افراد کو مکلف کہا جاتا ہے، یعنی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کریں. چنانچہ بچے اور دیوانے مکلف نہیں ہیں. اب پھر بتایا تھا ہم نے، دیکھیے درس کا خلاصہ کر رہا ہوں، سب ہو چکا ہی، اور پھر بھی آپ کہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوا تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. کبھی سنا جائے اور آپ کہیں ہمیں یاد نہیں ہوا تو بہت افسوس ہو. کتنے دن ہو گئے یہ پڑھاتے ہوئے. اب سن بلوغ کے بارے میں پھر آپ کو بتایا تھا، لڑکے 15 سال تمام ہونے پر اور لڑکی 9 سال تمام ہونے پر بالغ ہوتے یا ہوتی ہیں. لہذا اس کے بعد ان کے لیے ضروری ہے جب وہ بالغ ہو جائیں، لڑکے 15 سال کے ہو جائیں، لڑکیاں 9 سال کی ہو جائیں، تب ان کے لیے ضروری ہے کہ احکام شریعہ پر عمل کریں. اگر نابالغ بچے بھی نیک اور صالح اچھے کام انجام دیں، نیک اور صالح یعنی اچھے کام انجام دیں، مثلا نماز پڑھیں، یا جیسے ہوتا ہے کہ عمر ہے بچے کی 12 سال روزہ رکھے، بہت سارے بچے رکھ لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. صحیح. یہ لڑکی 8 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، نماز پڑھے، اچھا کام انجام دیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. مثلا نماز وغیرہ کو اسی طریقے سے ادا کریں تو وہ بھی اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے. پھر یہ بتایا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے، یعنی متنبع ہو جائیے آپ اس پر غور کیجئے. واضح رہے کہ بلوغ کا سن یعنی سن بلوغ قمری سال کے اعتبار سے طے ہوگا، یعنی چاند کے اعتبار سے، شمسی اعتبار سے نہیں. کیونکہ ہر قمری سال 354 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، جو شمسی سال سے 10 دن 18 گھنٹے کم ہوتا ہے. لہذا اگر شمسی سال میں سے 96 دن 18 گھنٹے کم کر دیے جائیں
تو قمری اعتبار سے پورے 9 سال ہو جائیں گے. اسی 15 شمسی سال میں اگر 161 دن 6 گھنٹے کم کر دیے جائیں تو 15 قمری سال بن جائیں گے. یہ ہم نے اب تک پڑھا ہے، جس کا ہم نے خلاصہ کر دیا تاکہ وہ افراد بھی سن لیں اور جان لیں اور دیکھ لیں، کم از کم جتنا ممکن ہو. جو اس میں شریک نہیں تھے یا شریک تھے تو ذہنی اعتبار سے شریک نہیں تھے، یا ذہنی اعتبار سے بھی شریک تھے مگر یاد نہیں کیا تھا، تاکہ وہ سب سن لیں اور یاد کر لیں. آج ہم احتیاط کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ رسالہ عملیہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بارہا لکھا ہوا ملے گا احتیاط واجبیہ ہے ایسا کیجیے، احتیاط مستحب ہے ایسا کیجیے. تو آپ یہ سوچیں گے کہ احتیاط واجب کیا ہوتا ہے اور احتیاط مستحب کیا ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں اس وقت سوال آئے گا کہ جب آپ توضیح المسائل دیکھیں گے آیت اللہ خامنہئی کی یا آیت اللہ سیستانی کی، حفظہم اللہ و حفظ اللہ جمیع العلماء والمراجع، اللہ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرمائے، وطول اللہ اعمارہم، اور اللہ ان کی عمروں کو زیادہ سے زیادہ کرے. تو جب آپ ان کی توضیح المسائل کو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ یہ عمل انجام دیں، احتیاط مستحب ہے یہ کریں. تو آپ سوچیں گے کہ احتیاط واجب کیا ہوتا ہے یا احتیاط مستحب کیا ہوتا ہے. احتیاط دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک احتیاط واجب ہوتی ہے اور ایک احتیاط مستحب ہوتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احتیاط واجب کیا ہوتی ہے، احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے، تاکہ جب آپ توضیح المسائل یا کسی فقیہ اور مجتہد اور مرجع کا رسالہ عملیہ دیکھیں تو آپ حیران یا پریشان نہ ہوں. آج آپ کو احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کے درمیان کا فرق بتایا جائے گا. کہہ رہے کہ احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے مجتہد مرجع فقیہ اپنا فتویٰ لکھتا ہے، اس میں جو اس کا فتویٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے لیکن احتیاط یہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلے فتویٰ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط یہ ہے، ایسا کیجیے آپ، فتویٰ یہ ہے میرا لیکن احتیاطاً آپ ایسا کر دیجیے. تو اسے کیا کہیں گے؟ احتیاط مستحب. کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجتہد یا فقیہ اپنا فتویٰ لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ ایسا کر لیں، آپ احتیاطاً ایسا کر لیجئے. تو ایسی احتیاط کو کیا کہا جائے گا؟ احتیاط مستحب. احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیجئے، قلم و رصاص سے، کچی پینسل سے آپ لکیر کھینچ دیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے اور سمجھ میں جلدی آ جائے، جیسے میں نے اپنی کتاب پر نشان بنا دیا ہے. یہ ہے خلاصہ. اور جب آپ سے کہیں کہ مطلب کچھ تفصیل بتائیے تو آپ پھر یہ بتائیے، یعنی مجتہد اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتاتا ہے. مجتہد کیا کرتا ہے؟ اپنا نظریہ یعنی فتویٰ، اپنا نظریہ بتانے کے بعد، پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتاتا ہے. اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پر عمل کرے یا احتیاط کرے. صحیح. یعنی مجتہد اپنا نظریہ پیش کرنے کے بعد احتیاط بھی بتاتا
ہے۔ اب مقلد کون ہوتا ہے؟ مقلد کون ہوتا ہے؟ مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو تقلید کرتا ہے۔ اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پر عمل کرے جو فتویٰ مجتہد نے دیا ہے، بیان کیا، جو نظریہ یعنی فتویٰ، جو مجتہد نے فتویٰ دیا ہے اسی پر عمل کرے، یا جو مجتہد نے کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے تو یا اس احتیاط پر عمل کرے۔ صحیح؟ کیا کہا؟ احتیاط، پھر دیکھیے کتاب میں، احتیاط مستحب کا حکم ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی پہلے مجتہد اپنا نظریہ پیش کرتا ہے اور پھر احتیاط بھی بتاتا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے اس میں اور احتیاط یہ ہے، یعنی احتیاطاً آپ ایسا کر دیجیے۔ صحیح؟ اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا اسی فتوے پر عمل کرے یا احتیاط کرے، لیکن کسے مقلد کو اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا حق کیوں؟ کیونکہ اس میں خود مجتہد کا فتویٰ موجود ہے۔ تو جب مجتہد کا فتویٰ جس کی وہ تقلید کرتا ہے اسی کا فتویٰ موجود ہے تو پھر آپ دوسرے کی طرف رجوع کیوں کریں گے؟ کیونکہ فتویٰ موجود ہے تو آپ رجوع نہیں کریں گے۔ ہاں، مقلد نے، آپ کے مرجع نے، یہ مجتہد نے یہ کہا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے لیکن احتیاطاً آپ ایسا کر لیں، تو اگر آپ فتوے پر عمل کر لیں تو بھی کافی ہے، احتیاط کریں تو سبحان اللہ، کافی نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح؟ جیسے اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، کسے؟ مصلی کو، نماز گزار کو، مقلد کو، اور نماز کے بعد اسے معلوم ہو جائے نمازی کو کہ بدن نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز کیا کام؟ مثلا اگر کسی نمازی کو یہ علم نہ ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، اس کے جسم پر، ہاتھ پر، پیر پر، سر پر، جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے یا شراب لگ گئی ہے یا اور نجس کوئی چیز لگ گئی ہے، پیشاب لگ گیا، پیخانہ لگ گیا، کسی وجہ سے لگ گیا، چھینٹ آ گئی، نالی سے چھینٹیں آ گئی، گندی نالی سے، تو اسے معلوم نہیں ہے، لیکن تو نماز اس کی مثلا صحیح ہے۔ کب معلوم ہوا اسے؟ نماز کے بعد۔ لیکن احتیاط یہ ہے، کیا کہے مجتہد؟ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت باقی ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ احتیاط مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی آپ کے مجتہد یا آپ کے فقیہ جن کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ یہ کہیں کہ اگر کسی انسان کو نماز پڑھتے وقت بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، یعنی کسی نمازی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے اور وہ نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے اور اسے تو اس کی نماز صحیح، نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بدن یا لباس تو نجس تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن آپ کے مجتہد یا فقیہ یہ بھی کہتے ہیں لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت میں، مثلا ظہر کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ کئی گھنٹے ہوتا ہے، صحیح؟ کیا نام کا جون افنان، علی عباس، جوہر، عرفان، سمر، ساحل، محمد زامن صاحب، یعنی ظہر کا وقت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طویل ہوتا ہے، کئی گھنٹے ہوتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لیا اول وقت میں لیکن بدن یا لباس نجس تھا، اب ہمیں نماز کے بعد معلوم ہوا
کہ ہمارا بدن لباس تو نجس تھا، تو نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت میں معلوم ہو جائے، ہم نے 1 بجے نماز پڑھی تھی، ہمیں 2 بجے معلوم ہو گیا، 2 بجے تو نماز ظہر کا وقت رہتا ہے نا، تو ہمیں 2 بجے معلوم ہوا، تو اب احتیاط کیا ہے کہ ہم نماز کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں رات کو 9 بجے معلوم ہوا کہ ہم نے ظہر کی نماز نجس لباس میں یا نجس بدن میں ہمارا جسم نجس طور پڑھی تھی 9 بجے معلوم ہو رات میں، تو اب کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں، وقت گزر گیا۔ اگر وقت گزر گیا پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر پتہ چل جائے نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر پتہ چل جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ صحیح، جی آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ باقی احتیاطی واجب کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل آئے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور پڑھیں گے کہ احتیاطی واجب کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اب تو جو وقت تمام ہو چکا، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔